آج میں آپ کو 5 ایسی دعائیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت لے کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، یہ موقع ہے اپنی زندگی بدلنے کا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہر لمحہ عبادت کا صلہ کئی گنا زیادہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم وہ کون سی دعائیں پڑھیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کے لیے سب سے خاص ہو تو وہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو 5 ایسی دعائیں بتاؤں گی جو آپ کی زندگی میں سکون، برکت اور رحمت لے کر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو دعا نمبر 1 جو ہے، کیونکہ میں آپ کی زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، وہ ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تب اس وقت ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور میں نے رمضان کے مہینے کے کل روزے کی نیت کی ہے، یعنی کہ مطلب میں رمضان کی جتنے بھی روزے ہیں وہ سب رکھوں گی، اور یہ دعا پڑھ کر آپ نہ صرف اپنے روزے کی نیت کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے، رحمتوں کا دروازہ بھی اپنے لیے کھول لیتے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت بڑی دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دعا نمبر 2 جو ہے وہ افطار کے وقت کی دعا ہے۔ جب ہم افطاری کرتے ہیں نا تو اس وقت کی دعا ہے، اللہم لکا صمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علی رزقک افطرت، ٹھیک ہے؟ اللہم لکا صمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علی رزقک افطرت۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق کے روزہ افطار کیا، ٹھیک ہے؟ تو افطار کے وقت جو ہے دعا رد نہیں ہوتی، تو اس وقت اپنی ساری دعائیں مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر پکار سننے والا ہے۔ اچھا، نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہم انی عفو تحب عفو فاعف عنی، ٹھیک ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شب قدر کی خاص دعا ہے، لیکن آپ رمضان میں پڑھ سکتے ہو، اور یہ وہ دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی۔ اگر چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے تو اس دعا کو بار بار پڑھے، میں کہتی ہوں کہ بار بار پڑھے اس دعا کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک اور دعا ہے جو رزق میں برکت کی دعا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہم بارک لی فی رزقی، اللہم بارک لی فی رزقی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، ٹھیک ہے؟ اور رمضان میں صرف آپ صرف روحانی نہیں بلکہ زندگی میں برکت اور کامیابی کا مہینہ بھی ہے، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں حساب برکت ڈال دے، بے حساب جو ہے وہ برکت ڈال دے، تو یہ دعا لازمی آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آخری دعا ہے جو 5 نمبر کی ہے، وہ اپنے والدین کے لیے دعا ہے، تو آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ رب ارحمھا کما ربیانی صغیرا، رب ارحمھا کما ربیانی صغیرا، ٹھیک ہے؟ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ہمارے والدین نے ہمیں پالنے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ رمضان میں ان کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک ہے، تو اپنی والدین کو ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ایک بس یہ دعا ہے، یہ آپ ضرور یاد کرنے، ٹھیک ہے؟ یہ تھی 5 خاص رمضان کی دعائیں جنہیں آپ روزانہ پڑھ کر اپنی زندگی میں سکون اور برکت لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیکیاں اور علم دوسروں تک بھی پہنچ جائے تو یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ مزید اسی طرح خوبصورت اسلامی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں لطیفہ ہوں، اور آپ سب کو رمضان مبارک، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔